رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب بابا کو جا کر دے دو فضا میرا پیغام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا زہرا کی مصیبت پر رویا مظلوم امام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں ایک پل آرام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی
کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر دیوار کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں ڈوب گئی دیوار کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں ڈوب گئی امت سے ملا ہے مولا کو کیسا انعام مسلح پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر صلوات پر محمد وآل محمد صلوات اور بلندتر نعرے صلوات مولا علی کی شان میں تو میرے پاس نہیں ہے میں مولا حسین کی ایک جسارت کرتا ہوں پڑھنے کی اور محمد والے محمد صلوات نو کے سنا کے اوپر کہتا تھا فرق سرور گھر لٹ گیا ہے میرا مارا گیا برادر اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں اصغر کی خون سے میں نے دیکھو وضو کیا ہے اس امتحان میں اس نے بھی سرخ رو کیا ہے اس کی لحد بنا کر اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں میں کس قدر ہوں پیاسا اماں بتاؤ کیوں کر سوکھا گلا تھا اتنا چلتا نہیں تھا خنجر قبضے میں رکھ کے کوثر اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں کس کا باپ تھا جو اے دور امتحانی روتی رہی سکینہ میں دے سکا نہ پانی آئے یقینہ تم پر اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں برچھی جواں پہ سر کے سینے میں کھینچتی ہے انصار و اقربا کی قاسم کی لاش دیکھی
ابن امیر ہو کر اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں۔ گھوڑوں کے دوڑنے سے پامال ہو چکا ہوں، کیا اب بھی میں وہی ہوں، حیران ہوں سوچتا ہوں، ناقہ بنے پیمبر، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں۔ سرفراز سے درخواست کروں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ Surah Fatiha is requested for all marhumeens of tonight's, sponsors of tonight's iftar. صلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين من قبلهم صلاة والذين على صلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ Please recite aloud salawat۔
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Tonight we are commemorating the martyrdom of our first Imam, Imam Ali alayhi salatu wassalam. Imam Ali alayhi salam is such a versatile personality. We have actually observed, and in the last session we discussed some of the merits of Amirul Mu'mineen in the eyes of his own followers, what they say and what they have done for the love of Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. There's a person by the name of Ibn Abil Hadid Mu'tazili. He was actually a commentator, a sharih of Nahjul Balagha. He wrote a commentary on Nahjul Balagha, and when he was mentioning the life of Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, he mentioned a few points. First thing he said that we realize in this world there are different fields of merits. For instance, there is a field of ilm, knowledge, and there are numerous individuals in that field which we see, which have actually excelled in the field of knowledge. Same is the case, there is a field of generosity. There are individuals in the humanity in the world which we observe are famous for their generous behavior. And same is the case with other merits as well, such as ibadah and so on. And he said that there are numerous individuals in those fields, which is education, ilm, sakhawat and so on. But you will find that there is one individual who is actually in the forefront of all those fields. There are numerous people in that field. There is one individual who is at the forefront of all these fields, and that is none other than Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And he does not stop here. He said that in all these fields you will find numerous people. There are numerous individuals that are associated with that field. But there is one field, one speciality where there is none other than Ali ibn Abi Talib. It's actually a unique to Amirul Mu'mineen, and that is the ma'rifat, the recognition of Allah subhanahu wa ta'ala. You will not find anybody else in that field of ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala, and Amirul Mu'mineen has actually personified the ma'rifah of Allah subhanahu wa ta'ala throughout his life, using his character. And there are numerous instances which we see in our lives. When we read about it, we see Amirul Mu'mineen has actually excelled in that front. Please recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa. And we have actually finished our discussion, large personality of Ibn Sikkit, who was actually the teacher of the sons of Mutawakkil Abbasi. And the personality of Amirul Mu'mineen is so versatile that it actually inspires people in these days as well. There's a person by the name of Dr. Hassan Abbas. He was actually a guest in the IMI conference 2 years back. He actually wrote a book by the name of The Prophet's Heir. So he actually narrates an incident. He actually teaches Islam and politics. He was teaching a course on Islam and politics in a university, and he said that I got a student who came to me, and he was a decorated soldier. He was a veteran. He actually served in the military. And he was actually very impressive records, and he came to me and he said that I'm enrolled in your class, but what I have found is that Islam is the religion of violence. Islam is the religion of terrorism. So much so that we see in our daily lives how much destruction, in his words, how much destruction Islam is causing to the society. So he said that I gave him a book which was actually the part of extended reading. The book was the name of Muhammad. By the name of the author is Leslie Hazelton, is the author of that book. So the book Muhammad by Leslie Hazelton, I actually referred him that specific book, which was the life of Holy Prophet in the eyes of non-Muslims. And I gave that book to him, and he came back after a week, and he said that I have a question, but I want you to answer the question in yes and no manner. So Dr. Hassan Abbas says, I replied him that I'm a professor. I actually play in nuances. I actually cannot give you an answer yes or no, because there are no questions in the world in which you can give direct answer yes or no. There are always gray areas. So he said that, but still I have a question from you. Try to answer this question in yes or no only. He said, okay, what's your question? He said that I read this book which you gave me, and I have come to a question, and that question is, if Ali was given his right of successorship after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is it possible that the Muslim would be in the situation which they are right now? So this is my question. So much so, if you realize that it is
the personality of Amirul Mu'mineen, which is illuminating the world. And we are actually at a loss, and we are not fulfilling our responsibilities of introducing the personality of Amirul Mu'mineen to the people. Please recite aloud salawat. So the ayah which I recited in the beginning, Surah Anfal, ayat number 2 and 3, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ خَشِيَتْ قُلُوبُهُم. Mu'minun are those people when the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala are recited, the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala is taken in front of them, their hearts actually tremble. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. And when the ayah of Allah subhanahu wa ta'ala is recited in front of them, their iman increases. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. And those are the people that have utmost trust on Allah subhanahu wa ta'ala. So if we see, these are the merits or characteristics of a mu'min which are being explained in this ayah. The first is, whenever the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala is taken in front of them, when they do that, their hearts actually tremble. And if we realize that all these, inshallah, we'll mention a few points with regards to this ayah, and we'll try to relate these to the life of Amirul Mu'mineen, inshallah. So the first characteristic which is mentioned, to say that, he said, I insist, can you say something about Ali alayhi salam which you have seen in your life while you are companion of Amirul Mu'mineen? It is after Amirul Mu'mineen was martyred. So he said, okay, if you are asking me about Amirul Mu'mineen, I saw him in the middle of night. He was in the prayer mat, at the prayer mat. He was holding his beard, and he was actually trembling like a person who is bitten by a snake. That was the level of ibadah of Amirul Mu'mineen. And he was actually asking Allah subhanahu wa ta'ala, he was supplicating constantly, and he was saying that the path is very long and the provision of this path is very less, and I am alone in this journey. This is Amirul Mu'mineen. This is the ibadah of Amirul Mu'mineen. This is how he used to tremble when he was in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. And when the ayah of Allah subhanahu wa ta'ala is being recited in front of them, their iman actually increases. So which has more iman than Amirul Mu'mineen? Amirul Mu'mineen is the epitome, the personification of iman itself. It has been mentioned that the first person who followed Rasulullah was Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibn Abbas mentions that I was actually sitting one day right next to Khane Kaaba, and I saw a young man who came. After the young man came a lady, and with them was a child. And they started offering prayers in front of Khane Kaaba. They were actually performing certain actions which I never saw before. So the person which was sitting right next to me asked him, who are these individuals? Ibn Abbas says that person is Muhammad Rasulullah, and the lady is his wife. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And the lady which you see is his wife, and the child is his cousin, Ali alayhi salam. And this person, Muhammad, claims that he is the Prophet of Allah. And at this point on the surface of the earth, there are only 3 individuals which you see right in front of you, which are on Iman and Islam. There is nobody else. Such was the level of commitment of Amirul Mu'mineen with Rasulullah and his family. Please recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And that is the reason that whenever we mention Iman, the first personality which comes to our mind is Amirul Mu'mineen. Who else can that be? The third characteristic which is mentioned in this ayah, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. And those are the people that have utmost trust on Allah subhanahu wa ta'ala. It has been mentioned that trust has 3 stages. The Urafa mentioned trust has 3 stages. And they explain those stages of trust. The first stage of trust, they say that the first stage is, the trust is something which you do or which you perform or which you have on your representative or on your deputy.
So that is a trust. If I want to do something which I cannot do, I may ask somebody else and he would do that on my behalf. Because I am trusting that person, that's why I am asking that person to do that. So that is the first level of trust. The second level of trust Urafa mentioned is the trust which a child has over his mother. So the child is completely and solely dependent on the mother. All the needs of child are fulfilled by the mother. If there is no mother, there is no child. So that type of trust a child has on his mother, because the child is totally and completely dependent on the mother. So that is the second level of trust they mention. There is a third level of trust which Urafa mentioned, is a type of trust or a stage of trust which a corpse has on an individual that is bathing and shrouding that corpse. Because now that corpse, that dead body, is completely dependent on that particular individual who is responsible for the burial of that person. A trust, that corpse cannot move, that dead body cannot do anything. So that is the third level of trust which Urafa mentions. And the difference between the second and the third, they say that in the second level of trust, there is still dua, there is still a child, when a child wants something, the child cries. So there is a certain sort of dua and nida on the behalf of child in order to obtain something. But with regards to a corpse cannot do anything. A corpse cannot supplicate. A corpse cannot do nida. A corpse cannot call out an individual or anybody else. So that type of dependence and that type of trust which a corpse has on the person who is responsible for the burial is the ultimate sort of trust. Because now that person, the corpse itself, is itself a personification of dua and supplication. He does not need words to say something. So whenever a person reaches a level of final trust on Allah subhanahu wa ta'ala, he does not need to do dua, because now he himself personification of dua. He is an epitome of dua. He does not need to actually move his tongue in order to ask Allah subhanahu wa ta'ala for anything. Remember the example of Ibrahim alayhi salam, when an angel comes. When Ibrahim alayhi salam was thrown into the fire, an angel asked him, do you have any wish for me? He said, I have a wish, but I don't have it from you. And with whom I have wish, he knows it better. And Ibrahim alayhi salam was saved from the fire. So that is the ultimate, the final level of trust which has been mentioned. And above the trust is the level of riza. Riza is the complete submission. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. That is the level which Amirul Mu'mineen is actually at, the level of riza. He has actually transcends the level of trust and reaches the level of riza, in which the Holy Quran says there is an individual who actually sells his soul for the riza of Allah subhanahu wa ta'ala. Now he does not actually want anything but the riza and pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Please recite aloud salawat. The next, allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum zakirun. That's what Allah says, right? That the fourth characteristics is that particular individual offers salat. And Imam alayhi salam is Imamul Musallin. He is the person who actually is the Imam of those people who actually offer the salat. So much so as his level of salat, that an arrow is being pulled out of his feet while he is in the state of salah and he does not feel it. Such is the level of Imam alayhi salam and his dedication with Allah subhanahu wa ta'ala. Please recite aloud salawat. And the fifth characteristics which is mentioned in these two ayah is they actually do infaq. They give zakat from whatever Allah subhanahu wa ta'ala has given them. And Amirul Mu'mineen is again the personification and the person who is actually at the highest level of this fifth characteristics as well. It has been mentioned in the ayah of Quran, إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. That your guardian is none other than Allah subhanahu wa ta'ala, His messenger and the mu'minun, and those who actually offer salat.
and give zakah in the state of ruku. Amirul Mu'mineen is again an individual which we observe fulfills the fifth characteristics, and this is the lesson for you and I which we must adopt in order to actually lead our lives following the pathway of Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wa salam. And it is not that people have not tried to actually replicate those characteristics. You will find in numerous individuals in the history who try to copy all these traits, and they claim that, okay, we are similar to Ali alayhi salam. Now there is a distinction and a difference. For example, if I claim that, for example, I say, I offer Salatul Layl every night, which is false, but for instance, throughout my life I did not qaza any Salatul Layl, for example. Now it's very difficult for you to actually judge it, because I live at my house, you live at yours. It's not possible for you to come and check every night. I can claim anything. I can say that I donated, for example, $1 million to charity. It's very difficult for you to actually verify a claim which I am making. But if I say that I am the most learned individual in this world, now this claim can be falsified very easily. You can ask me a question which I would not know, and that claim of mine would be falsified. Same is the case if you see Amirul Mu'mineen when he says Saluni Saluni qabla in tafqiduni on the member of Masjid-e-Kufa. It was very easy for people to falsify that claim of Amirul Mu'mineen. But you will not find an individual who came with a question and Amirul Mu'mineen did not give him a satisfactory answer. Please recite aloud salawat. So the claim of ilm and knowledge, it's very easy to falsify. If someone makes that claim, it is very easy to falsify, and it can be done with the life of Amirul Mu'mineen as well. A second claim which can be very easily falsified, for example, I can show riya while praying, I can show pretension. I will pray as when somebody sees me with very eagerly, with passion, and when nobody sees me, I actually slacken it. So if I show riya in my amal, it's actually, it can be done. It is easy to fool people. You can say, okay, I am a very big ibadat guzar, zahid, whatever, XYZ. It's very easy to falsify and fool people in that. But a riya cannot be shown during war. If there is a time of fight, now your life is at stake. Now you cannot show pretension. Now I cannot actually claim and pretend that I am a big warrior because my life is at stake. So we will see that Amirul Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib, is actually a warrior in the war. He is the person that actually solidified his position in the fight. And nobody can actually match that. Because if you want to match that, you have to prove yourself that you are as brave as Amirul Mu'mineen. And nobody has those guts to actually do that. Please recite aloud salawat. And it is not that the people did not make claims about the ilm and knowledge. After the demise of Rasulullah, during the time of second Khalifa, a group of Jews came to the masjid of Rasulullah with a set of questions. They said that you claim to be the successor of Rasulullah, I have some questions for you. He said, okay, go ahead. What are those questions? He said, the first question which I have is, what is the key of heaven? First question is, what is the door of heaven? And second, what is the key of that heaven? Okay, very well. He said, what is your next question? He said, my next question is, who was a messenger who was not an angel, not a jinn, not an insan? A messenger can be either of these three types. Who was that specific messenger who was none of these three categories? He said, okay. He said, and I have another question. He said, what are the 5 things which are created without a father and a mother? He said, okay. He said, I have 4th question, and the 4th question is,
what is 1, what is 2, what is 3, what is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A very vague question. These are my questions. If you can answer them, and if you claim to be a successor of Rasulullah, answer them. Otherwise, we are going, and we don't accept your claim, and neither do we accept the claim of your Prophet. So he said, okay, I don't have answer to these questions of yours, but I know someone who can give the answers. And he actually called Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib to the masjid. Please recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. He actually called Amirul Mu'mineen to the masjid to answer these questions. Amirul Mu'mineen said, the first question which you asked me is, what is the lock or the door of heaven, and what are the keys of it? Amirul Mu'mineen says that the lock of the heaven is believing in more than one God. That is the lock of heaven. If you do shirk, the doors of heavens are closed for you. And the key for it is La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. That is actually the key to the heaven. He said that very well. The second question which I have is, what is the messenger? Who is the messenger? Who was neither a jinn, nor an ins, nor an angel. He said that messenger was an ant. The ant, if you remember, in the story of Prophet Sulaiman alayhi salam, there was an ant who was actually asking and telling all the other ants that go inside your houses, because it is possible that the army of Solomon is passing by and they will crush you inadvertently, unintentionally. So go inside your house. So that is the messenger which Quran says was neither among those categories which we said. So he said, very well, you answered. He said, what is the third question? He said the third question was, what are the 5 beings which are actually born without a father and a mother? He said those 5 beings, number 1 is the Adam and Hawa alayhim as-salam. The third is the Naqa, the she-camel of Prophet Saleh alayhi salam. The fourth is the staff of Musa alayhi salam. And the fifth is a lamb which came for the sacrifice of Ismail alayhi salam. So, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So he said these are the 5 things which are actually born without a father and a mother. I said, okay, I have the final question. What is 1, what is 2, what is 3, all the way till 12. So Imam alayhi salam replied, the 1 is Allah subhanahu wa ta'ala. He is la sharik. He does not have any companion or any madadgar in his creation. He said, what is 2? He said the 2 are Adam and Eve, Adam and Hawa alayhim salam. He said, what is 3? He said the 3 are the substances which this earth generally comprises of. So we have jamadat, nabatat and hayawanat, animals, stones and plants. So these are the 3 things. So he said, what are 4? He said the 4 are the books of Allah subhanahu wa ta'ala, Tawrat, Zabur, Injil and the Holy Quran. He said, what is 5th? What are 5 things? He said the 5 are the prayers which are being prescribed on every human being. So these are 5. Okay, he says, what are 6? He says the 6 are the days in which Allah subhanahu wa ta'ala has created this universe. He said, what is 7? He said the 7s are the heavens which Allah subhanahu wa ta'ala has made. 7 are the heavens which Allah subhanahu wa ta'ala has made. He said, what is 8? He said 8 are the number of angels that are holding the heavens and the skies. 8 are the number of angels. So he asks, what is 9? Amirul Mu'mineen replies, 9 are the signs which are given to Prophet Musa alayhi salam when he was actually going to fight Fir'aun. So those are the 9 signs which were given. He says, what is 10? He said 10 is وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. So Allah subhanahu wa ta'ala promised from Musa 30 nights and he actually added 10 more. So it became 40. So those are the 10 nights which are actually added since he was Jew, so now he is relating with. So he says, what is 11? So 11 are the brothers of Prophet Yusuf alayhi salam, as it mentioned in the Holy Quran.
And he says, what are 12? He said, the 12 are the springs that sprout from the earth for the nation of Musa alayhi salam. When he answered, he heard the answers of these questions from the true successor of Rasulullah, that Jew accepted Islam. He said, you are rightfully the successor of Rasulullah. The other people are actually faking it, and they cannot be called as the true successor, and they cannot claim to have the successorship of the final prophet. Please recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Abul Hasan ya Ali ibn Abi Talib, Ya Hujjat Allah ala khalqih, Ya Sayyidina wa Maulana, Inna tawajjahna wastashfa'na وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. مومنین آج کا دن منسوب ہے بمناسبت شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے. پچھلے ایام میں آپ نے ضرور امیر المؤمنین کی مجالس میں شرکت کی ہوگی اور ان کے مصائب کا ذکر اور بیان سنا ہوگا. میرا امیر المؤمنین وہ ہے کہ جس کا سر شگافتہ ہو چکا تھا، اور سر شگافتہ ہونے کے بعد میرا مولا مسجد کوفہ میں موجود ہے، اور مسجد کوفہ میں مولا اس مٹی کو اٹھاتا ہے اور اپنے زخموں پر ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اسی خاک سے پیدا ہوئے ہیں، اسی میں لوٹائے جائیں گے اور اسی سے دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا. میرا مولا علی وہ مولا ہے کہ جس کو چادر کے اندر اٹھا کے گھر کی طرف لایا جا رہا ہے. اس خاندان اہل بیت کی مصیبت بڑی عظیم ہے. خاندان اہل بیت میں ایک امام اور ایک شہید ایسے ہیں کہ جن کو چادر کے اندر اٹھا کے لایا گیا. امیر المؤمنین کے علاوہ ایک اور امام ایسے ہیں کہ جن کو چادر کے اندر اٹھا کے لایا گیا. وہ میرا ساتواں امام امام موسی کاظم علیہ السلام ہے کہ جب ان کے جنازے کو بغداد کے قید خانے سے نکالا گیا تو مولا کے جنازے کو ایک چادر کے اندر ڈالا گیا اور بغداد کے پل کے اوپر ڈال دیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے، جو چاہتا ہے وہ آئے اور جنازے کے اندر شرکت کرے. اور دوسرا شہید کا جنازہ شہزادہ قاسم علیہ السلام کا جنازہ ہے کہ شہزادہ قاسم علیہ السلام کا جنازہ اتنے ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا کہ سید الشہداء نے ایک گٹھڑی اٹھائی اور سید الشہداء نے قاسم کے جنازے کی گٹھڑی اٹھا کے خیمے کے اندر لا رہے ہیں. امیر المؤمنین کو بھی اسی طرح مسجد کوفہ سے گھر کی طرف لایا جا رہا تھا. امیر المؤمنین کائنات کا کریم ترین انسان ہے اور کائنات کے شقی ترین انسان نے ان پہ وار کیا. پایا جو محو بندگی کردگار میں، تلوار روزے دار کو ماری نماز میں، تلوار روزے دار کو ماری نماز میں. امیر المؤمنین کی غربت کا کیا بیان ہو. بیان کیا جاتا ہے کہ جب امیر المؤمنین اپنے گھر کی طرف تشریف لا رہے تھے، ایک مرحلہ وہ آیا کہ امیر المؤمنین نے اپنی صحابی حجر ابن عدی سے کہا کہ حجر ابن عدی، میرے باقی جو صحابہ ساتھ ہیں ان سے کہہ دو کہ واپس چلے جائے. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیاں زینب اور ام کلثوم جب مجھے اس حال میں دیکھے تو ان کی آوازیں بلند ہو اور وہ آوازیں میرے ان اصحاب کے کانوں کے اندر جائے. میں کہوں گا مولا یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، 20 سال کے بعد جب اسی کوفہ کے اندر آپ کی بیٹیاں آ رہی ہوں گی، ان کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہوگا مولا، ان کو کوئی دلاسا دینے والا نہ ہوگا. امیر المؤمنین نے حجر ابن عدی سے کہا کہ اب میرے اصحاب کو واپس بھیج دو. اصحاب امیر المؤمنین کے واپس چلے جاتے ہیں. امیر المؤمنین اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں. جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو حجر ابن عدی سے مولا گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں. مولا حجر ابن عدی سے کہتے ہیں، حجر میرے بعد تمہیں شہید کر دیا جائے گا، میرے بعد تمہیں میری محبت کے اندر قتل کر دیا جائے گا. حجر ابن عدی کہتے ہیں کہ مولا اس بارے میں مزید ارشاد فرمائیے. مولا فرماتے ہیں کہ اے حجر تم سے کہا جائے گا کہ مجھ سے برات کا اظہار کرو، مجھ سے برات کا اظہار کرو. مولا
کو حجر ابن عدی جواب دیتے ہیں مولا میں مر جاؤں گا لیکن آپ سے برات کا اظہار نہ کروں گا۔ اب مولا کی مظلومیت کو ملاحظہ کیجیے، اگلا جملہ مولا فرماتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ حجر اگر تم سے کہا جائے کہ مجھ سے برات کا اظہار کرو تو تم برات کا اظہار کر دینا، لیکن اگر تمہیں کہا جائے کہ علی کو کافر کہو تو کافر نہ کہنا۔ امیر المؤمنین کتنے غریب ہے، امیر المؤمنین کتنے غریب ہے۔ حجر ابن عدی سے مولا کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ علی کو کافر کہو تو کافر نہ کہنا۔ وہ امام الموحدین ہے، اس پہ کتنی غربت کا وقت آیا ہے کہ اس کو کافر کہا جا رہا ہے۔ اور صرف یہ بات نہیں، امیر المؤمنین کی شہادت کے ایک طویل عرصے بعد تک امیر المؤمنین پہ سب و شتم کیا جاتا رہا۔ امیر المؤمنین پہ وہ وقت کتنا سخت تھا۔ الغرض امیر المؤمنین نے اس زخم سے شہادت پائی جو تلوار کا زخم تھا۔ باقی ائمہ میں اور امیر المؤمنین میں یہ فرق ہے کہ ہمارے سارے امام یا تو زہر سے شہید کیے گئے یا تلوار سے شہید کیے گئے، لیکن میرا پہلا امام علی وہ امام ہے کہ جو تلوار سے بھی شہید ہوا اور زہر سے بھی شہید ہوا۔ اللہ اللہ، یہ خصوصیت صرف میرے مولا امیر المؤمنین کو حاصل ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ امیر المؤمنین نے شہادت پائی، مولا کا جنازہ تیار ہوتا ہے، مولا کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ ابو الفضل العباس موجود ہے، حسن و حسین موجود ہے، محمد حنفیہ موجود ہے، امام کے ساتھ ان کے بہت خاص اصحاب امام کے جنازے کی تشییع کے لیے موجود ہے اور امام کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ راستے کے جو درخت ہیں وہ جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کی دیواریں جھک جھک کے جنازے کو سلام کر رہی ہے۔ کوفہ سے کچھ باہر دور جا کر نجف کے اندر امیر المؤمنین کے جنازے کو دفن کیا جاتا ہے، امیر المؤمنین کی قبر بنائی جاتی ہے۔ جب قبر بن جاتی ہے تو حسن ابن علی اپنے آپ کو امیر المؤمنین کی قبر پہ گرا دیتے ہیں اور بہت شدید گریہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بابا اب آپ کے بعد میں اس دنیا میں زندہ رہ کر کیا کروں گا، آپ مجھے اپنے اس قبر کے اندر اپنے ساتھ سلا لیجئے بابا۔ میں کہوں گا حسن ابن علی آپ اپنے باپ کی قبر پہ موجود ہیں، بہت خوش نصیب ہے۔ میدان کربلا میں ایک بچہ ہوگا، ایک بچی ہوگی، ایک بیٹا ہوگا، ایک بیٹی ہوگی۔ اس بیٹے کا نام علی زہر العابدین ہے، اس بچی کا نام سکینہ ہے۔ وہ اپنے باپ کے بے گور و کفن جنازے کو دیکھیں گے اور اس حسرت سے دیکھیں گے کہ کاش ہمارے ہاتھ کھلے ہوتے، اے کاش ہمارے ہاتھ کھلے ہوتے تو ہم اپنے باپ کو غسل و کفن دے دیتے۔ الغرض جنازے کی تدفین کے بعد امام حسن اور حسین واپس آ رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک نابینا بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آج 3 دن ہو گئے وہ نہیں آیا، آج 3 دن ہو گئے وہ نہیں آیا، وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے۔ امام حسن اور حسین جاتے ہیں، اس کو گلے سے لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ جیسے ہی وہ امام حسن علیہ السلام اس کو گلے سے لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص آ گیا، وہ شخص آ گیا، یہ اسی کے سلام کرنے کا طریقہ ہے، یہ اسی شخص کی خوشبو ہے۔ امام حسن کہتے ہیں شخص تو کون ہے؟ کہتا ہے کہ میں ایک نابینا شخص ہوں، روزانہ میں ایک مسافر تھا، روزانہ ایک شخص آتا تھا، میرے پاس بیٹھتا تھا، مجھے کھانا کھلاتا تھا، مجھے پانی پلاتا تھا، وہ میرے ساتھ بیٹھتا تھا اور کہتا تھا کہ ایک مسکین دوسرے مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جب تم آئے ہو کہ تمہارے اندر سے مجھے وہی خوشبو آ رہی ہے، تمہارے سلام کرنے کا انداز اسی کے سلام کرنے کے انداز جیسا ہے۔ مولا حسن کہتے ہیں کہ وہ میرا بابا امیر المؤمنین تھا، ہم اسی امیر المؤمنین کو آج دفن کر کر آ رہے ہیں۔ وہ نابینا شخص کہتا ہے کہ مجھے علی علیہ السلام کی قبر پہ لے چلو، میں اپنے اس محسن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب مسجد کوفہ کے اندر میرا کوئی پرسان حال نہ تھا تو وہ شخص آیا اور اس نے میری خبر گیری کی۔ میں کہوں گا مولا آپ بہت قریب ہیں، سرزمین کوفہ ہے، ایک نابینا ہے اور مسافر ہے، لیکن اس کا خیال کرنے والا مومنین کا امیر ہے۔ سن 60 ہجری 61 ہجری کے اندر اسی کوفہ شہر میں ہوگا، حسین علیہ السلام کی بہنیں ہوگی، حسین کی بیٹی ہوگی، اسی شہر کوفہ میں ہوں گے، مسافر بھی ہوں گے، لیکن کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ حیدر مولا، حیدر مولا، یا علی 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 مولا،
یا علی مولا یا علی مولا حیدر مولا 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 علی مولا علی مولا علی مولا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، خانہ حق میں یہ غضب ہو گیا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، غم سے ہے زینب نڈھال، غم سے ہے زینب نڈھال، کھول دیے سر کے بال، کھول دیے سر کے بال، کہتی ہے یہ پرملال، کہتی ہے یہ پرملال، دیکھو تو بابا کا حال، دیکھو تو بابا کا حال، دیتے ہیں جبریل یہ کیسی صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، خاک پہ ہے جلوگر، آگ ہے جلوگر، کہتے ہیں سر پیٹ کر، کہتے ہیں سر پیٹ کر، پھٹتا ہے میرا جگر، پھٹتا ہے میرا جگر، کوئی تو لائے خبر، کوئی تو لائے خبر، گھر میں خدا کے یہ ستم ہو گیا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، دیکھو تو حسنین جاؤ، دیکھو تو حسنین جاؤ، بابا کو گھر میں تو لاؤ، بابا کو گھر میں تو لاؤ، کیسا لگا سر پہ گھاؤ، ایسا لگا سر پہ گھاؤ، مجھ کو خدا را بتاؤ، مجھ کو خدا را بتاؤ، پوچھو جو جراح سے ہوگی شفا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، ہائے قیامت ہوئی، ہائے قیامت ہوئی، تیغ ستم کی چلی، تیغ ستم کی چلی، مارا گیا علی ولی، مارا گیا علی ولی، گریاں ہے روئے نبی، گریاں ہے روئے نبی، کیسی لئی نے یہ کی جور و جفا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، ہائے قیامت ہوئی، ہائے قیامت ہوئی، تیغ ستم کی چلی، تیغ ستم کی چلی، مارا علی ولی، مارا علی ولی، مارا علی ولی، مارا علی ولی، گریاں ہے نور نبی، گریہ ہے نور نبی، گریاں ہے نور نبی، گریہ ہے نور نبی، کیسے لئی نے یہ کی جیسی جفا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، اے میرے زخمی امام، اے میرے زخمی امام، تم پہ درود و سلام، پہ درود و سلام، خوب کی تبلیغ عام، ان کی تبلیغ عام، دے دیا قاتل کو جام، دے دیا قاتل کو جام، ہوگا نہیں ایسا کوئی پیشوا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، علی
کہتے ہیں لے ازا نالہ ہے جبریل کا چل گئی غم کی گھٹا چھا گئی غم کی گھٹا بین یتیموں کا تھا ہائے غضب ہو گیا چھا گئی غم کی گھٹا تل گئی تیرے جفا خون میں ڈوبا ہوا ہائے سرے لافتہ گھر سے جنازہ چلا سب نے یہ رو کر کہا الوداع شیر خدا ہائے علی الوداع 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 ہائے علی الوداع. آج 25 ہے شاید نا 25 ہو گیا.